دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلام آباد، لاہور اور پشاور میں فوج کس نے بلائی ہے اور کیوں بلائی ہے؟ جب آپ فوج امن و امان قائم کرنے کے لیے بلائی گئی ہے تو خدا نخواستہ دھرنے میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کون ذمہ دار ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان کا تعلق اس مسلک یا اس ایک سوچ کے ساتھ ہے جو ہمیشہ سے ریڈیکل رہی ہے ان ڈفرینٹ سینس. تو یہ اچھا متی پہاڑوں پہ جانے والے بن رہے ہیں یا لگے رہا ہے کہ وہ یہ وہی کر رہے ہیں جو حکومت بھی چاہتی ہے، کیونکہ حکومت کی بھی پریزنس اس میں ہوگی. مریم نواز صاحبہ بتایا جا رہے آ رہی ہیں اس دھرنے کے لیے. پھر ہجوم یا جتھے کی سیاست نہیں کرنا چاہتے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جتھے کے دباؤ سے بالا تر ہو کر آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلائے جائیں، اور اس پہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اپنے جتھے کی قوت سے لوگوں کو تھلے لگا رہی ہے. تو پھر آپ اس دھرنے کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کے پاس اخلاقی جواز تو نہیں رہے گا نا ان کی مذمت کرنے کا. تو یہ تو مجھے بالکل وہ لگ رہا ہے کہ جو ایک ضد نہیں ہوتی ہے کہ اوکے سنم ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ وہ والا سین لگ رہا ہے مجھے. فرینکلی اسپیکنگ اس کی کوئی جواز یا منطق کم از کم میرا ذہن ڈھونڈنے سے قاصر ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ دیکھیں آپ کو نسیم ایک بات ماننا پڑے گی کہ مولانا فضل الرحمان کا تعلق اس مسلک یا اس ایک سوچ کے ساتھ ہے جو ہمیشہ سے ریڈیکل رہی ہے ان ڈفرینٹ سینس. ایک تو لیفٹ کے حوالے سے ریڈیکلزم ہوتا ہے. دیکھیے برطانوی استعمار کے دور سے ان کی ایک ریزسٹنس کی مزاحمت کی بڑی شاندار تاریخ ہے. ریشمی رومال تحریک ہو یا اور یعنی کہ سارے یعنی یو کین ناٹ، اور ان کے قائدین ان کے اکابرین جو ہیں وہ کالا پانی گئے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ ان سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں. اس کے باوجود ان کے والد گرامی نے 1973 کے آئین پہ دستخط کیے، باوجود اس کے کہ ان کی حکومت مستعفی ہوئی تھی احتجاجاً کہ جب بلوچستان کی گورنمنٹ توڑی. جی بالکل وہ اختلاف بالا رکھتے ہوئے اب ان کے اوپر ابھی تک جتنے حملے ہوئے ہیں دہشت گردی کے، وہ اس لیے ہوئے کہ ان لوگوں نے کہا کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یار اگر مولانا جیسا آدمی ہمیں اگر جوائن نہیں کرتا تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے نام پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اس کو جسٹیفیکیشن نہیں ملتی. تو اگر مولانا جو ہیں وہ اس راستے سے ہٹتے نظر آئیں تو یہ تو یا پھر ان کا یہ ارادہ ہے کہ یہ پھر یعنی فلٹر کر رہے ہیں کہ اصلی پہاڑوں پہ جانے والے بنے. تو یہ اچھا متی پہاڑوں پہ جانے والے بن رہے ہیں یا لگے رہا ہے کہ وہ یہ وہی کر رہے ہیں جو حکومت بھی چاہتی ہے، کیونکہ حکومت کی بھی پریزنس اس میں ہوگی. مریم نواز صاحبہ بتایا جا رہے آ رہی ہیں اس دھرنے کے لیے. پھر بلاول بھٹو نے کہا کہ ان کے ٹوکن پریزنس ہوگی. تو از اٹ کائنڈ آف لونلی افیئر یا سبھی اس میں؟ میرے خیال میں سبھی اس میں. نسیم آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس وقت کوئی اصولوں کی نہ تو سیاست ہو رہی ہے نہ ہی عدالت ہو رہی ہے. تو اس وقت اداروں کے بیچ میں ایک تناؤ ہے. یہ کوئی سیاسی جماعتوں کا مارکہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی اپنی عددی اکثریت ثابت کرنے کے لیے احتجاج کی کال دے رہا ہے. یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ عدلیہ نے حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اپنی فکر اس لیے ہے کہ جو ہدف ہے وہ الٹیمیٹلی حکومت نہیں ہے، اب وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ خود ایک ٹارگٹ بن رہی ہے. تو اس کے لیے اب یہ میں بصد احترام نصرت صاحب کی بات سے یہ میں اتفاق نہیں کروں گا کہ یہ معاملہ جو ہے اس وقت اصولوں کی بنیاد پہ لڑا جا سکتا ہے. یہ پیورلی اس وقت پالیٹکس ہو رہی ہے، اور پالیٹکس میں بہت سے اصول پامال ہوتے ہیں. گو کہ کچھ اصول ایسے، کچھ ریڈ لائنز ایسی ہیں کہ جو پالیٹکس کی بھی ہونی چاہیے، جن کا آئین کے اندر واضح طور پہ ذکر ہے. مگر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدالت انصاف ہیں وہ بھی تحریک انصاف چلا رہی ہیں. جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے چند پسندیدہ ججز کے پچھلے 1 سال کے دوران فیصلے ہیں، ان فیصلوں سے واضح طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ عمران خان کے حق میں تسلسل سے فیصلے دے رہے ہیں، بلکہ عوام کے اندر ایک باقاعدہ انتخابی ماحول بنانے میں بھی
چیف جسٹس امرتا بندیال اور ان کے چند فیوریٹ ججز کے فیصلے مدد دے رہے ہیں. ابھی حال ہی میں اگر آپ 63A کے فیصلے سے اگر شروع کریں تو مجھے تو وہ کوئی اصول کی بات نہیں لگتی کہ آپ کی مرضی ہو تو آئین کے الفاظ پہ کی ترجمہ کر لیں اور کہیں کہ آئین کا الفاظ میں 90 دن لکھا ہے. مرضی ہو تو آئین کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ کی بجائے آپ تشریح اور تفسیر بھی کرنا شروع ہو جائیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے ووٹ ہی شمار نہیں ہوں گے جو آئین میں لکھا نہیں ہے. تو پھر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اب حال ہی میں جو سپریم کورٹ میں عمران خان کو طلب کیا گیا بینچ نے، وہ طلب کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، مگر ایک ماحول بنانا تھا، ایک باقاعدہ میڈیا کا سین کریٹ کرنا تھا. ان کو ججز کے راستے ایک VIP کی طرح ان کو ریسیو کیا گیا وہاں پہ، اور جو ایک ملزم جو گرفتار شخص کی جو جس گاڑی میں لایا جاتا ہے آرمرڈ پرسنل کیریئر میں، اس کی بجائے مرسیڈیز کا بندوبست کروایا گیا رجسٹرار سپریم کورٹ سے. اس سے پہلے کہ ان کی گرفتاری غیر آئینی قرار دی جاتی، پہلے ہی ان کو ایک VIP ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے ججز گیٹ سے اندر لایا گیا. یہ سارا سلسلہ، اور پھر چیف جسٹس کی ہم نے تقاریر بھی سنی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور پھر 90 دن کے اندر جو ہے نجی تقریبات میں بھی جس طرح وہ اپنا زور دیتے ہیں. یہ سب کچھ کوئی اصولوں کی بات نہیں ہو رہی. اور یہ جو اگر جمعیت علماء اسلام کا ابھی یہ دھرنے کی اگر بات ہو رہی ہے تو یہ یقینی طور پہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ کوئی عمران خان کے خلاف دھرنا نہیں ہے، یہ سیدھی بات ہے، اس سپریم کورٹ کے خلاف دھرنا ہے جس کا سربراہ خود باقاعدہ سیاست کر رہا ہے اپنے ریمارکس کے ذریعے، اپنے فیصلوں کے ذریعے، اور مختلف اپنی تقریروں کے ذریعے جو تقریبات میں وہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا حکمران سیاسی جماعتوں کے پاس کہ وہ خود کو حکومت سے الگ کر کے بطور سیاسی جماعت بھی عوام کے اندر اپنا لوہا منوائے، کیونکہ آفٹر آل حکومت عوام کی ہے، اور اگر حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے پھر عوام سڑکوں پہ تو آتے ہیں. ٹھیک. مظہر یہ جو متی کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ حالات ایسے بنے اور سپریم کورٹ کا انہوں نے آپ نے سن لیا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان کے مطابق ہینڈل کیا گیا PTI کو، عمران خان صاحب کو، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حکومت اب سیاست کر رہی ہے اور دس از آلموسٹ انیویٹیبل، یعنی دھرنے پہ اگر ہم آئیں تو. دیکھیے نسیم، اصل چیز یہ ہے کہ بہت مختلف ہو رہا ہے اس بار، اور مختلف یہ ہو رہا ہے کہ نصرت صاحب، آپ، متی، ہم سبھی پاکستان کی سیاسی تاریخ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری الگ الگ پیجز پر ہیں اور الگ الگ پیجز پر نظر آ رہے ہیں. اب اس میں منقسم سپریم کورٹ آپ کہہ سکتی ہیں، شاید اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ صورتحال ایسی ہی سی ہو، لیکن ہمیں ایک واضح تفریق نظر آ رہی ہے کہ جس طرح ابھی متی نے مثال دی کہ کس طریقے کا VIP پروٹوکول دیا گیا. کیا آپ یہ تصور کر سکتی تھی ماضی میں کہ 9 مئی تو بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں، اس سے کم واقعات پر بھی یا کوئی ایسا واقعہ نہ بھی ہو تب بھی اس ملک کے وزرائے اعظم کو اس طریقے سے لایا گیا ہو، چاہے بحیثیت مذنب؟ نہیں دیکھا ہم نے. اور وہ اس لیے نہیں دیکھا کہ اس وقت جو اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی اور تو جوڈیشری جو ہے وہ بالکل منوان ویسے ہی فیصلے دیتی تھی جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی. اس بار مختلف ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں یہ زیادہ چیزیں فیل ہو رہی ہیں. جو حکومت کا مسئلہ ہے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلام آباد، لاہور اور پشاور میں فوج کس نے بلائی ہے اور کیوں بلائی ہے؟ جب آپ فوج امن و امان قائم کرنے کے لیے بلائی گئی ہے تو خدا نخواستہ دھرنے میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا حکومت اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایک حادثہ ہو سکتا ہے، ایک سانحہ ہو سکتا ہے. اور پھر آپ کیسے جسٹیفائڈ کریں گے کل اگر ایک ہفتے بعد تحریک انصاف نے ان سولیڈیرٹی وتھ سپریم کورٹ اسی جگہ پہ دھرنے کا اعلان کر دیا؟ ایک ہفتہ تو بہت لمبا آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، مسئلہ یہ سیدھی سی بات یہ ہے نا، بالکل صحیح ہے، کل بھی کر سکتے ہیں، کل بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اصل چیز یہ کہ حکومت، جس طرح نصرت صاحب کہہ رہے تھے، لا اینڈ آرڈر پرائم رسپانسبلٹی حکومت کی ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی ایک پرنسپلڈ پوزیشن رہی ہے، وہ بہت درست پوزیشن رہی ہے
انہوں نے ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ 2018 سے کہہ رہے تھے کہ یہ اسمبلیوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے، دوبارہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں. لیکن عدم اعتماد کی تحریک کو وہ درست مان رہے ہیں، اس پارلیمنٹ کو وہ درست مان رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے نہیں کہا اسی پارلیمنٹ سے کہ آپ فوری طور پہ استعفیٰ دیں اور نئے انتخابات کرا دیں. تو ہمارے یہاں جو چینجنگ سرکمسٹانسز ہیں، ہم ایک بالکل نئی پولیٹیکل ڈائنامکس میں کھڑے ہیں. ایک ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ چنگاری جو چھوٹے صوبوں میں بہت عرصے سے سلگ رہی تھی، اس کے شعلے آج پنجاب میں جو ہے محسوس کیے جا رہے ہیں. اور یہ وہ جو چیزیں ہیں جس کو اگر نہیں روکا گیا تو یہ صورتحال بہت خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے. آج تخت پنجاب کی جو لڑائی ہے، اس لڑائی میں جو ہے وہ بہت سے لوگ شکار ہو رہے ہیں. یہ تخت پنجاب کی اصطلاح نصرت صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف اور شریف خاندان کو جو ہے ان کی تخلیق ہوئی. تخلیق صحیح معنوں میں شریف خاندان کی ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں. تخلیق جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کو لا کے باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیپلز پارٹی سنبھل نہیں پا رہی تھی، کس طرح پیپلز پارٹی کو تباہ کیا جائے، کس طرح پیپلز پارٹی کو، کیونکہ وہ جو پھانسی دینے کے بعد یہ خواہش تھی کہ پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی، وہ نہیں ہوئی پوری. لہذا اس چیز یہ مختلف تجربات ہم دیکھتے آ رہے ہیں. آج ایک فیصلہ ہوتا تھا، ایک حکومت جاتی تھی، عدلیہ اس کو درست قرار دیتی تھی. لیکن نواز شریف کے فیصلے میں عدلیہ نے اسے درست قرار نہیں دیا. وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک پیرالل اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو گئی، اور وہاں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی ججز کے فیصلوں پہ، بھٹو کی پھانسی کے وقت بھی، اور پھر اس وقت بھی جب ججز نے جو ہے وہ نسیم حسن شاہ کی چیف جج فل کورٹ نے یہ قرار دیا کہ 58(2)B کو نواز شریف کی گورنمنٹ غلط وہ تھی، بے نظیر بھٹو کا کیا ری ایکشن تھا؟ بالکل ویسا ہی تھا جو 3/4 ججز کے فیصلے میں آیا تھا بھٹو کی پھانسی میں. تو ہم ایک بہت مختلف اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں ہمیں پہلی مرتبہ ایک چیف جسٹس جو ہے، اب ان کے پیچھے کیا قوت ہے، کون سی قوت ہے، لیکن ایک چیف جسٹس اور کچھ ججز ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے نظر آتے. ٹھیک، بڑی کلیئرلی نہیں کھڑے نظر آتے. بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں. اور آپ نے سنا، یہ اچھا تھا ایک راؤنڈ اپ پاکستان کی اس وقت پولیٹیکل ریالٹیز کا بھی ہے. تینوں آپ نے ایکسپیرینس پینل سے سنا. تو اس کا یہ جو دھرنے کی بات ہوئی ہے، جتنی بھی بات ہوئی، اس سے کیا اخذ کریں کہ کیا چیف جسٹس صاحب ریزائن کریں گے یا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ آفٹر دا بریک، اسٹے ود اس.